سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع اپنے بچوں کو نافرمان ہونے سے بچانا ہے۔ آج اس پر بات ہوگی، تھوڑی سی مشق کریں گے۔ اور یہ جو موضوع ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، تو ہر فیملی اسی کوشش میں ہے کہ ان کے بچے فرما بردار ہوں، نافرمان نہ ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ معاشرہ دن بدن بچوں کو نافرمانیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ جتنی بھی ہم لوگوں نے گھروں میں ڈیوائسز رکھ لی ہیں، موبائل فون کی شکل میں، آئی پیڈ کی شکل میں، ٹی وی کی شکل میں، پلے اسٹیشن کی شکل میں، یا کسی بھی اور سوشل میڈیا کی شکل میں، یہ بچوں کو نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ دور نہ جائیں، بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوں، آپ ان کو بلائیں، ان کا دھیان سارا ادھر اپنے پروگرام کی طرف، چاہے وہ کارٹون نہیں دیکھ رہے ہوں سنتے نہیں ہیں بچے، کیا کریں گے؟ جو بھی نہیں سنتے وہ بڑے ہو کے سنیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو نافرمان بننے سے بچانا ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ یہ ہے لمحہ فکریہ۔ کیسے بچائیں گے؟ کون سا رستہ اختیار کیا جائے جس سے ہماری اولاد نافرمان نہ ہو، فرما بردار ہو؟ کیا آپ بچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا میں بچا سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیا کوئی پرائم منسٹر، کوئی علاقے کا پولیس انسپیکٹر، کوئی آرمی کا جنرل، کرنل، کوئی بچا سکتا ہے اولاد کو نافرمان ہونے سے؟ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ پہلی بات یہ کلیئر کر لیں اپنے مائنڈ میں، کوئی اپنی اولاد کو نافرمان ہونے سے نہیں بچا سکتا، چاہے جائے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہو۔ کوشش سب کرتے ہیں، دیکھیں جو پیرنٹس ہیں وہ تو اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو نیک، فرما بردار، تابع دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ، بڑھاپے کا سہارا دیکھتے ہیں۔ بھئی وہ کیسے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اگر وہ نافرمان ہو گئے؟ تو وہ تو دیکھے گا بھی نہیں اپنے پیرنٹس کی طرف۔ اور اگر کوئی اولاد بڑی اچھی ویل آف ہے، کامیاب ہے، بڑے اچھے پیسے کما رہی ہے، بڑی اچھی جاب پر ہے، بڑا کاروبار اس کا چمکا ہوا ہے، دن رات وہ کھپ جاتا ہے کاروبار میں، ماں باپ کو سونے کا نوالا کھلاتا ہے، ماں باپ کو لیکن ٹائم نہیں دیتا، ان کے پاس آ کے بیٹھتا نہیں، ان کی بات سنتا نہیں، ان کے پاس وقت نہیں گزارتا، کیا وہ ماں باپ خوش ہیں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے ماں سوائے اس کے کہ آپ ان کو ٹائم دیں۔ ٹائم دیں پیرنٹس کو۔ وہ کہتے کچھ نہیں، یہ میرے سامنے آ کے بیٹھا رہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کو نافرمان ہونے سے کیسے بچائیں؟ یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جتنا بھی ان کو نافرمان ہونے سے بچائیں اتنا تھوڑا ہے، اس سے بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال چند ایک اینگل سے میں بھی اپنے کمنٹس، اپنی نالج آپ سے شیئر کروں گا، روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے جوڑ دیں، دین اسلام سے۔ نہیں جی یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیسے جوڑے؟ ہاں، اس کو بالکل دین سمجھ نہیں آئے گا، دین اسلام کے کیا پرنسپل ہے وہ سمجھ نہیں آئیں گے، ماں باپ کے فرما برداری نافرمانی کیا ہے اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہ بچہ آپ کو دیکھے،
جب آپ قرآن کی تلاوت کریں وہ بچہ آپ کو دیکھے، بچہ یا بچی آپ کو دیکھیں. جب آپ وضو بنائیں وہ بچے آپ کو دیکھیں. جب آپ روزے رکھیں وہ بچے آپ کو دیکھیں. جب آپ بیٹھ کر درود پاک کی تسبیح پڑھیں وہ بچے آپ کو دیکھیں. جس ایج میں شعور نہیں ہوتا اس ایج میں بچوں کو دکھانا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بچوں کو نظر آئے کہ میری ماں اور میرا باپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ بیٹھ کر اس تسبیح کے اوپر کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں مجھے نہیں پتا، بس پڑھتے ہیں کچھ. بچوں کو دکھائیں. جیسے ہی بچہ تھوڑا سا گرو اپ ہو، اسے مسجد میں یا کسی آن لائن ٹیوٹر سے یا گھر میں کوئی استاد جی بلا کر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اسلامک سٹڈیز ان کو دیں، ان کو قاعدہ پڑھائیں، ان کو کلمے پڑھائیں، یاد کرائیں، ان کو دعائیں یاد کرائیں. دین اسلام سے مضبوطی کے ساتھ، بڑی اسٹرانگ روٹ کے ساتھ ان کو جوڑ دیں. دین اسلام میں ہی والدین کا ادب، احترام، ادب، خدمت، محبت اور جو ٹائز ہیں نا وہ موجود ہیں. آپ میں جتنا مرضی لیکچر دے لیں ان کو سمجھ آنے والا نہیں ہے. اچھا، ماں باپ بہت ساری جگہ پر بعض اوقات اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں. بچوں کی جائز ناجائز خواہش بھی مان جاتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ اچھا یار چلو میرا بچہ ہے، کوئی بات نہیں، کوئی چیز مانگ رہا ہے میں لا دوں، کوئی بات نہیں. مجبور ہیں ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہم اپنی محبت میں اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہیں. بچہ ضد میں آ جائے، رونے لگ جائے، بچہ کوئی اور سٹبن ہو جائے، ہمیں ماننی پڑتی ہے ایز اے پیرنٹ. لیکن اس کے باوجود اس کو دین کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دیں. اس کو نماز کے لیے بے شک سختی بھی کرنی پڑے، سختی کریں، نماز کا پابند بنائیں. قرآن اس کو جو بھی آپ کی لینگویج ہے، اردو ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، بنگالی ہے، کوئی بھی جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس لینگویج میں اس کو قرآن سکھائیں. عربک تو وہ پڑھے گا ہی پڑھے گا، ساتھ میں اس کو ترجمہ، اس کو باقی چیزیں بھی سکھائیں. اسے سمجھ آئے کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کیا فرماتا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو دین سے جوڑ دیں تاکہ وہ نافرمان نہ ہوں، وہ بھٹکنے سے بچ جائیں. اللہ چاہے گا تو بچیں گے، آپ کی میری کوششوں کاوشوں سے نہیں. ہم تو صرف کوششیں کاوشیں ایک اپنی طرف سے ایک حصہ ہے جو ڈالتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان نہ ہو. پہلے بچوں کو دکھائیں، پھر ان کو سکھائیں، پڑھائیں، سمجھائیں. سختی بھی کرنی پڑے نماز کے لیے، قرآن کے لیے کریں. لیکن جیسے ہی بچے ٹین ایج یا گرون اپ ایج میں آئیں تو ان کے ساتھ بڑا اچھا دوستانہ ماحول بنا لیں. پھر سختی نہیں کرنی، سختی بچوں کو پھر متنفر کرتی ہے. ایک سرٹن ایج تک سختی ہے لیکن اس کے بعد سختی نہیں کرنی. پھر دوستی بنائیں. ماں اور باپ کے اور اولاد کے درمیان ایک برج بنا ہو، ایک باؤنڈنگز ہوں، ٹائز ہوں، ٹرسٹ کی، دوستی کی، انڈرسٹینڈنگ کی ٹائز ہوں. اپنے بچوں کو دوستوں کی طرح ٹریٹ کریں. اور جو چیز آپ نے ان کی نہیں ماننی، جو بات آپ ان کی نہیں ماننا چاہتے ہو، اس کو کنونس کریں اس پر کہ یہ بیٹا اس کی وجہ یہ ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کرنا ہے، اس کے یہ خرافات ہیں، اس کا یہ نقصان ہے، اس کے یہ بیک فائرز ہیں، یہ آؤٹ کمز اس کے اچھے نہیں ہیں. میں تجربے سے بتا، بیٹا ہو یا بیٹی، امتیازی سلوک نہیں کرنا. کبھی اس کو پریورٹیز دے رہے ہیں، اس کو نہیں دے رہے، اس کی بات مان لیتے ہیں، اس کی نہیں مانتے. بڑا ہے تو وہ اس کی نہیں مانتے، چھوٹا ہے تو لاڈلا ہے اس کی مان لیتے ہیں، ناجائز بھی مان لیتے ہیں. نہیں، پریورٹیز نہیں دینی. بڑے پیار سے توازن کے ساتھ اپنے بچوں کو پروان چڑھانا ہے. بڑے ہو جائیں تو ان سے دوستی والا ماحول رکھنا ہے، پیار والا ماحول رکھنا ہے. ان کے اگر کبھی کوئی مان بھی لی آپ نے بات، بھئی انہوں نے کسی چیز کے کھانے پر ضد کی، کسی چیز کے پینے پر ضد کی،
کہیں کوئی چیز کو، کپڑے کو، جوتا کو، ٹوائز لینے کے ضد کی. جب بھی آپ ان کی بات مانیں پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک چھوٹی سی بات، کیا کہتے ہیں، نصیحت و وصیحت کی شکل میں چھوٹی سی بات، بہت لمبا لیکچر نہیں، چھوٹی سی بات ان کو ڈلیور ضرور کریں، پن پوائنٹ ضرور کریں کہ اچھا بیٹا یہ بہت اچھی بات ہے، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، ماما دیکھ لو نہیں مان رہی تھی، کیوں کہ یہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہے، لیکن میں نے لے دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بابا اچھی ہیں اور ماما اچھی نہیں ہے. نہیں، آپ کی ماما بہت اچھی ہے، آپ کی ماما نے مجھے کہا تھا کہ ہاں یہ میرے بیٹا مانگ رہا ہے تو چلیں آپ اس کو لے دیں. تو یو شوڈ گو ٹو یور ماما جی اینڈ سے تھینک یو ٹو ہر. اپنی ماما کے پاس جا کر اس کو تھینک یو بولنا، اس کو حق بھی کرنا، اور آئندہ ضد نہیں کرنا میرا بیٹا، جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا میسج بھی ڈلیور کرتے ہیں. اپنے بچوں کو نافرمان ہونے سے بچانا ہے. بھئی میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. ریمبر کریں لاسٹ میں نے جو تعلیمات ہوئی تھی اس میں کیا بات سمجھائی تھی. سب سے پہلی بات اللہ پہ ٹرسٹ کرنی، دوسری بات بہت محنت کرنی ہے، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس میں بہت محنت کرنی ہے، اپنی طرف سے تمام ایفرٹ اس میں ڈال دینی ہے. وہی ساری باتیں اس پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نافرمان ہونے سے بچائیں. تو کیسے بچائیں؟ سب سے پہلی بات اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، بچوں پہ نہیں کرنا یا اپنی نالج اور ایکسپیرینس پہ نہیں کرنا بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اچھا اللہ چاہے گا تو یہ میرے بچے نافرمان نہیں ہوں گے. پھر اپنی طرف سے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے کہ میں ان کو اچھی تعلیمات دوں، اچھی باتیں سکھاؤں، اچھی باتیں سمجھاؤں. اور یہ ساری باتیں بتانے سمجھانے میں آپ ان کو ٹائم دیں گے. ہوتا کیا ہے کہ بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، باپ اس کے پاس ہی نہیں ہے، ماں اس کے پاس ہی نہیں ہے. بچہ جناب کمپیوٹر پہ کھیل رہا ہے یا کسی پلے اسٹیشن پر کھیل رہا ہے، ایکس باکس پر کھیل رہا ہے، بچہ ماں پاس ہی نہیں ہے، باپ پاس ہی نہیں ہے. بچہ کھانا کھا رہا ہے تو ماں نے کھانا رکھ کے آگے رکھ دیا، خود کچن میں مصروف ہے، بچہ اکیلا کھانا کھا رہا ہے، باپ ابھی کام سے بھی نہیں آیا. ٹائم دینا ہے آپ نے ایز اے پیرنٹس، بچوں کے پاس بیٹھنا ہے. ٹی وی بھی دیکھ رہا ہو تو اسے پوچھے کہ بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ جی بابا یہ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، یہ بہت اچھا پروگرام ہے. دیکھیں، دیکھنے کے بعد اسے اپنے کمنٹس پاس کریں کہ بیٹا یہ ایجوکیشنل نہیں تھا، یہ تو ایسے ہی بس وہ کیا کہتے ہیں سائنس فکشن دکھا رہا تھا، یا جو بھی پروگرام اسے سمجھائیں کہ وہ چیزیں جو ایجوکیشنل ہیں، جو آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہیں. یاد رکھیں بچے کا جب بچہ گرو ہو رہا ہوتا ہے نا جی، تو اس کا ذہن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اب اس میں ان پٹ ڈالی جائے، اس میں نالج، انفارمیشن اور ساری باتیں بتائی جائیں. آپ اپنے پیرنٹس کی باتیں انہیں بتائیں کہ میرا باپ ایسے کرتا تھا، میری ماں ایسے کرتی تھی. پھر اپنے ایکسپیرینس بتائیں، جو اچھے ایکسپیرینس ہے جس سے فائدے ہوتے ہیں وہ ان سے شیئر کریں. اپنی فیملی کی باتیں بتائیں، ماموں کی، چچا کی، پھوپھا کی، فیملی کی باتیں، فیملی بانڈنگز کی باتیں، ٹائز کی باتیں، اپنے کلچر کی باتیں، اپنے ٹریڈیشنز، اچھی باتیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، ان کو ٹائم دیں. اگر ان کو اکیلا چھوڑ دیں گے وہ پھر وہی لرن کریں گے جو وہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، دوسرے بری باتیں دیکھ رہے ہیں تو بری طرف چلے جائیں گے. معاشرہ تو خراب ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو ہمیں نافرمان ہونے سے بچانا ہے. ایک تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، دوسرا بہت زیادہ اس کے لیے کوشش کرنی، تیسرا ساری کوششیں کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان کو نافرمان ہونے سے بچانا. کوئی ایسے دوست نہیں بنانے دینے جو دوست نافرمان ہوں، بدتمیز ہوں، اپنے پیرنٹ سے نافرمانی کرتے ہوں اور وہ آپ کے بچوں کے دوست ہوں. نہیں بنانے دینے، اوائڈ کریں. خود آپ خود ماں باپ خود بچوں کے دوست بن جائیں. دین پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کہ یہ میرا بچہ نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھے، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھے، درود پاک کی تسبیح بھی کرے. جب حضور کی بارگاہ میں درود بھیجے گا تو وہاں سے جو فیضان آئے گا وہ بچے کو نافرمانی کی طرف نہیں جانے دے گا. جب بھی بچہ کوئی غلط کام کرے گا اسے فوراً گلٹی کانشیس آئیں گے کہ یہ میں نے غلط کیا. وہ آپ کو سوری بولے گا، ماں کو سوری بولے گا.
بہن بھائیوں سے کوئی زیادتی کرے گا ان کو سوری بولے گا، فوراً سمجھ جائے گا، سنبھل جائے گا. اور دعا ضرور کرنی ہے یا اللہ اسے ہدایت دینا. اچھی جو ایجوکیشنل بکس ہیں وہ بھی انہیں لا کے دیں. اچھے جو ایجوکیشنل، جیسے بہت ساری اب اسلام پر اور قرآن پر بہت ساری ایپس ہیں جو آپ اپنے موبائل میں یا اپنے ڈیوائسز پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ انہیں نکال کے دیں. سختی نہیں کرنی، اگنور نہیں کرنا، ٹائم دینا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے. ایز اے پیرنٹس اپنی پوری ڈیوٹیز کرنی ہے. خاص طور سے ان بچوں کو جو ٹین ایج میں چلے جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو آپ کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو آپ کی بہت زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. باہر بھی انہوں نے کہیں جانا ہے، ساتھ لے کے چلے جائیں. آئے میرے بیٹا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، پارک میں جانا ہے میں لے کے جاتا ہوں، لائبریری میں جانا ہے میں لے کے جاتا ہوں، شاپنگ مال میں کوئی چیز لینی ہے میں ساتھ لے کے جاتا ہوں، آ جاؤ میرے بیٹا. سو اپنے بچوں پر چیک بھی رکھنا ہے کہ یہ جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو کتابیں پڑھتا ہوا سوتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہوا سوتا ہے، چیک رکھنا ہے. اور دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے بارے میں بیٹھ کر مشورہ کیا کریں کہ ہمیں میری بیٹی کیا کہہ رہی تھی، میرا بیٹا کیا کہہ رہا تھا، اس کا دھیان، اس کا گیان کس طرف جا رہا ہے، اس کا موڈ مزاج کیسا ہے، اس کے مطابق اس کو ہینڈل کریں، طریقے سے سمجھیں. لیکن بنیادی بات پھر میں وہی ریپیٹ کروں گا، دین سے جوڑیں. جو بچے دین پر رہتے ہیں، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، ذکر کی طرف، درود کی طرف، وہ بچے نافرمان نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو اگر تم بڑھاپے میں انہیں دیکھو تو تم نے اپنے منہ سے اف بھی نہیں کہنا انہیں. اب جب یہ قرآن اس کو سمجھ آ رہا ہوگا، جب یہ قرآن وہ روز پڑھ رہا ہوگا، جب یہ قرآن اسے تعلیمات دے رہا ہوگا، تو وہ بچہ نافرمان کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو نافرمانیوں سے بچانا ہے. اچھا، بہت سارے بچے بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کا میننگ انہیں پتہ نہیں ہوتا. ہمارے یو کے، یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے بچوں کے ساتھ یہ ایشو ہے. وہ انگلش پڑھتے ہیں، انگلش میں آپس میں باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اردو یا کوئی ہندی کی بات کریں تو انہیں اس بات کی جو ٹرو میننگز ہیں یا وہ نہیں سمجھ آتے. وہ بے ادبی والے الفاظ بول جاتے ہیں بعض اوقات، یا کوئی بدتمیزی والے الفاظ فوراً ان کو ٹوکے. انہوں نے نہیں بیٹھے، ایسے نہیں کرتے، یہ ڈس ریسپیکٹفل ورڈز ہیں، ایسے نہیں کرتے، یہ بدتمیزی بیٹا، ایسے بڑوں کو نہیں کہتے. آپ آپس میں بہن بھائی تو ایسے بات کر سکتے ہو، بڑوں کو نہیں. جیسے انگلش میں بڑے کو بھی یو، چھوٹے کو بھی یو، اور ہمارے چھوٹے کو تو تم کہہ سکتے ہو، تو کہہ سکتے ہو، لیکن بڑوں کو جب کہنا تو آپ کہنا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی بچہ ایسا الفاظ بولے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے. وہ اصل میں بدتمیزی کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن وہ ورڈ یا وہ ایکشنز بدتمیزی والے ہوتے ہیں. فوراً ٹوکے، فوراً نہ بیٹا نہ، ایسے نہیں کہنا. یعنی کہ وہ الفاظ سن کے اس پر ڈانٹ شروع کر دی، جوتا پکڑا مارنا شروع کر. نہیں نہیں بھائی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، تو سختی کس بات کی؟ لہٰذا اسے پیار سے ٹوکیں، سمجھائیں کہ نہیں بیٹا یہ بدتمیزی والا ورڈ ہے، یہ ایسے نہیں کہتے. یا اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو ایسا الفاظ نہیں استعمال کرتے. اسے پتا ہوگا، بات سمجھ آ جائے گی. اچھا بھائی، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا. بعض اوقات بچے چونکہ ینگ ایج ہوتے ہیں نا، چھوٹے ہوتے ہیں، بات کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہوتے، ان کی میموری میں وہ بات یا ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ نہیں رہی ہوتی. لہٰذا بعض اوقات ایک ہی بات کو 2، 4، 5، 10 اوکیزن میں ڈفرنٹ موقعوں پہ جا کے سمجھانی پڑتی ہے، ٹوکنا پڑتا ہے کہ نہیں یار، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ بات ایسے نہیں کہتے. پھر آہستہ آہستہ ان کی میموری میں، ان کے ذہن میں وہ بات گھر کر جاتی ہے. پھر وہ بدتمیزی نہیں کرتے، پھر نافرمانی نہیں کرتے. لیکن پیار سے سمجھاتے رہنا. کبھی ان کی کوئی بات مان کے اپنا لیکچر، اپنے چھوٹی سی بات ان کو سمجھا دی، بتا دی، منوا لی. کبھی بٹھا کے کوئی سختی سے کہ نہیں بھئی یہ بہت غلط بات ہے، یا یہ جو آپ مانگ رہے ہیں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، نوٹ اونلی دیٹ آخری بات بلکہ اس کے بعد پھر ذکر کرتے ہیں. بعض اوقات میں سمجھا رہا ہوں، بچوں کی ماں سمجھا رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. وہی بات
उसे समझ नहीं आ रही। लेकिन वही बात वो जब आपने किसी उस्ताद से सुनेगा, किसी शेख से सुनेगा, किसी नाना से, दादा से, या किसी चाचा से, ताया से सुनेगा, तो वही बात उसे समझ आ जाएगी। मैंने कही उसको समझ नहीं आई, लेकिन किसी और बड़े से सुनेगा, किसी शेख से सुनेगा, उसको समझ आ जाएगी। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को जो पाकीज़ा महफिलें हैं, जो अच्छी महफिलें हैं, उनमें भी लेके जाना है, ताकि वहां पे भी कोई अच्छी बात उसको सुनने में आए। भाई वहां पे घंटा पूरा वो जनाब कोई मुकर्रर थे, कोई आलमे दीन आए हुए थे, कोई शेख आए हुए थे, उन्होंने घंटा पूरा जनाब लेक्चर दिया, बहुत सारी बातें कही, वो सारी की सारी बातें तो उसे याद ना रही, लेकिन उसे कोई एक बात याद रह गई, अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच। वही बात जो थी वो हासिल महफिल थी। एक बात भी पूरे लेक्चर में, एक बात भी अगर उस अच्छी बात उसके जहन में घर कर गई है, तो आप समझ लें यू आर द विनर, आपका मकसद है वो हासिल हो गया है। लेकिन जाहिर बात है कि हमें ऐसी बहुत सारी महफिलों में बच्चों को ले जाना होगा, बहुत सारी महफिलों में बच्चों को ले जाना होगा कि ताकि अच्छी अच्छी बातें सुनते 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 उनकी वोकैबुलरी में, उनके जहन में, उनके उनके मामूल में, मामूलात में अच्छी बातें आए और फिर वो अच्छी प्रैक्टिस में आ जाए। इसी तरह हम बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि हम अपने बच्चों पर शफकत करें, शफकत करें, प्लीज शफकत करें। डंडे मारना, जूते मारना, सख्ती करना, हर बात पर बुरा भला कहना, बाद का तफरले भी दे देना, ये सोल्यूशन नहीं है। शफकत करें, सिलाए रहमी करें, रहम करें बच्चों पर। बच्चा है, मासूम है, कोई बात मेरे बेटा ऐसे नहीं कहते, प्यार से। बच्चा अगर शरारती हुआ हो तो ठीक है, बच्चा है, वो शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूंगा। तो इसलिए बच्चों की छोटी छोटी जो शरारतें हैं उनको एंजॉय करें, बल्कि बड़े कीमती वक्त होते हैं, जब बड़े हो जाएंगे फिर नहीं करेंगे। लिहाजा इस बात को भी आप एंजॉय करें। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अपना एज ए पेरेंट्स रोल अच्छे तरीके से प्ले करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे बच्चों को अल्लाह पाक नाफरमानियों से बचाए, और अल्लाह पाक उन्हें दीन और दुनिया के बेहतरीन अलूम अता फरमाए, विजडम अता फरमाए, ताकि हमारे बच्चे ना सिर्फ माँ बाप के फर्मा बरदार हों, बल्कि अपने मशाइख और असातिज़ा के भी फर्मा बरदार हों, तमाम बुजुर्गों के भी फर्मा बरदार हों, अल्लाह और उसके रसूल के भी फर्मा बरदार हों। हाँ, ये भी होता है बाज़ औक़ात कि हमने अपने किसी मसलक या अकीदे की वजह से ऐसी नफरतों के बीज बो दिए कि अल्लाह को तो बहुत बहुत इज्जत करते हैं, अदब करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन द अदर हैंड नबी की गुस्ताखी कर जाती है। तौबा करनी चाहिए। नहीं, मैंने तो अपने बच्चों को ऐसा कोई मसलक या अकीदा नहीं दिया जिससे नबियों की गुस्ताखी हो। ओके, फेयर एनफ, असहाबा की कर जाती हैं, औलिया उज़्ज़ाम की कर जाते हैं, मशाइख असातिज़ा की कर जाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई बात करें बहुत एहतियात करें। अगर कोई ऐसी नाजेबा बात आप करने भी लगे हैं, किसी मजबूरी के तहत किसी बड़े के साथ कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि देखें कोई बच्चा तो नहीं पास, उसको कहें चलो मेरा बेटा आप बैठ जाओ जरा बात करनी। बच्चों के सामने ऐसी सख्त बातें, नाजेबा बातें, बेअदबी वाली बातें, गुस्ताखियों वाली बातें नहीं करनी। बेशक आपने बच्चे को नहीं सिखाई, वो बच्चा फौरन सुनेगा, पिक कर लेगा, वो आपको करते हुए देखेगा, वो उसी तरफ चल पड़ेगा। मैंने अभी शुरू में कहा ना जी, आप नमाज पढ़ें, दिखाएं उसे, आप कुरान पढ़ें, दिखाएं उसे, आप वजू बनाएं, दिखाएं उसे, आप रोजा रखें, वो देखे आपको कि ये रोजा रखा हुआ मेरे बाप ने, आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तस्बीहां पढ़ रहे हैं, वो देखे आपको। हालांकि वो बच्चा है, मासूम है, आप सोचते हैं कि नहीं भी इसको तो अक्ल ही नहीं है, इसको क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं, जब वो देख रहा है तो वो उसके जहन नशीन हो रही है, ये सारी फिल्म की तरह उसके जहन नशीन हो रही है।
وہ جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی جا کے یاد کرے گا، ہاں ہاں وہ میرا باپ ایسے روزے رکھتا تھا، میرا باپ ایسے سے نماز پڑھتا تھا، تو وہ باتیں اسے یاد رہیں گی۔ لہٰذا جب بھی آپ کوئی ایسی ویسی، ایون میاں بیوی میں کوئی بات ایسی تکرار ہو جاتی ہے، بعض اوقات کو سخت لفظ ایکسچینج ہو جاتے ہیں، کوشش کریں آپ کی اولاد آپ کے پاس نہ ہو۔ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، بھئی آپ نے اپنی مسز کو ڈانٹ دیا، سخت الفاظ بول دیے، بچہ سن رہا تھا، کل وہی سخت لفظ وہ بھی بولے گا۔ وہ بتا ہے ماں کا کیا ہے، وہ تو باپ بھی ڈانٹتا ہے، میں بھی ڈانٹوں گا۔ استغفراللہ العظیم۔ اس لیے کوئی غلط بات بچوں کے سامنے نہیں کرنی، یہ بھی بچوں کی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ آپ کے منہ سے یا آپ کی مسز کے منہ سے کوئی غلط بات بچوں کے سامنے نہ نکلے۔ کوئی سخت بات، مکالمے ہو رہے ہیں، کوئی تکرار ہو رہی ہے، کسی بات پر آرگومنٹ ہو گئے، گھروں میں ہو جاتی ہے بعض اوقات، کوئی بات نہیں، بچے پاس، بچوں کو سنائی نہ نہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ یا رب ذوالجلال مالک القدوس۔ تیرا ذکر کیا ہے، حق ادا تو نہیں کر سکے، کوشش کی ہے، قبول و مقبول فرما۔ جتنے بھی سامعین و ناظرین آئے ان کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما، ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت والا بنانا، اللہ ہماری اولادوں کو بدتمیزیوں، بے ادبیوں اور نافرمانیوں سے بچانا۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مالک ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ ہدایت بھی تیرے پاس ہے، توفیق بھی تیرے پاس ہے۔ تیری بارگاہ سے اپنی اولادوں کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو دین اور دنیا کے بہترین علوم عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما، دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یا اللہ جو خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں ہیں اللہ وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو عالم الغیب ہے، تو مسبب الاسباب ہے۔ اللہ ہم سب کی نیک خواہشات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ جو بھی دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں اپنی شان کریمی سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جو بے اولاد ہیں اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما۔ جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت والا بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارا خدمت گزار بنا دے، تابع کر دے۔ یا اللہ کل امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما۔ اللہ ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی کسی بھی قسم کی کوئی بیماری، کوئی رذیل طاقت ہو اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے۔ تیری بارگاہ سے شفا مانگتے ہیں، شفا عطا فرما۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے اللہ ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ جو حاضرین محفل ہیں آمین کہہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ساری دعائیں ان کی قبول فرما لے۔ جو بعد میں اس کو ریکارڈنگ کی شکل میں دیکھیں گے اللہ جنہوں نے بھی اس دعا میں شامل ہو کے آمین کہا سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما۔
جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر زندہ رکھ اور کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب کو آج کی محفل بہت مبارک ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیٹرڈے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، آپ کی فیملیز کے لیے، آپ کے خصوصاً بچوں کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔